میں نے سوال کیا کہ محرم کے مہینے میں اگر کچھ لوگ اگر کھانا وغیرہ میٹھا وغیرہ اگر بھیجتے ہیں تو کھانا صحیح ہے نہیں؟ دیکھیے اگر عام اعتبار سے کوئی کھانا بنا رہا عام اعتبار سے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. عام اعتبار سے مراد یوں ہی کسی نے بنا لیا کہ بھائی آج 10 محرم ہے اور ہم آج روزے سے ہیں تو شام میں روزہ کھولیں گے. تو روزے میں جنرلی لوگ کچھ نہ کچھ الگ بناتے ہیں اس نسبت سے کسی نے کچھ میٹھا اور کچھ الگ چیز بنا دی تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی مخصوص ہے ٹریڈیشن کی وجہ سے یا کوئی بدعت کی وجہ سے یا کوئی خرافات کی وجہ سے کرتے ہیں تو آپ اوائڈ کریں. تو یہ ڈیپینڈ ہے سامنے والا بھیجنے والا کس عقیدے کا ہے, آپ وہ دیکھ لیں. اس کے اعتبار سے اگر وہ صحیح العقیدہ ہے, آپ جانتے ہیں کہ بدعت خرافات نہیں بھیجیں گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں یہ تو خرافات وغیرہ کر کے بھیجیں گا تو اوائڈ کیجیے. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے. ورنہ عام اعتبار سے کوئی چونکہ اس دن لوگ روزہ ہے ہوتا ہے, روزہ ہے تو لوگ جلیبی منگا کے کھاتے ہیں, ہجی منگاتے ہیں, ساتھ میں پھل فروٹ منگاتے ہیں, اسپیشل کھانے منگاتے ہیں, تو وہ نسبت سے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مخصوص ہے تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا اس کے اعتبار سے آپ اگر وہ درست ہے تو کھائیے, نہیں ہے تو اوائڈ. زیادہ پریشان ہوتا, اچھی صحبت اچھی کمپنی بہت امپورٹنٹ ہے. تو آپ جہاں کہیں رہتے ہو جن لوگوں میں رہتے ہو وہ اچھے ہو, اس چیز کا آپ خیال رکھیے, یاد رکھیے. ایسے لوگوں میں رہے جو اللہ کے اطاعت گزار فرمانبردار لوگ ہیں. ایسے لوگوں میں رہے جو اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے رکتے ہیں. ایسے لوگوں میں رہے جو فرائض سے عمل کرتے ہیں, سنتوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں, لوگوں سے اچھے رہتے ہیں, خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں, اچھے اخلاق کے عامل ہوتے ہیں, برے اخلاق ان میں نہیں ہوتے, پڑوسی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, انسانوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں, انوائرمنٹ اور جانوروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ رہنے کی کوشش کیجیے. ایسی پڑوس اختیار کیجیے اگر آپ کو چوائس ملے. ایسے لوگوں کے پاس جائیے, ایسے محلوں میں رہنے کی کوشش کیجیے. ایسے فرینڈ سرکل میں فرینڈز بنائیے اگر کوئی نہیں ہے آپ کا. تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے دور رہتے ہوئے کہ میں وہاں جا کے ملوں گا اس لیے کہ وہ اچھے لوگ ہیں, چونکہ اس سے آپ کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایسے سمجھایا, صحیح بخاری کی روایت, اس کو مفہوم سمجھا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوستوں کی مثال دی. ایک دوست ہے جو مشک کا بزنس کرتا ہے, کستوری کا بزنس کرتا ہے جو خوشبو ہوتی ہے قسم کی, اور ایک دوست ہے جو لوہار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کستوری کی بزنس کرنے والے سے تو دوستی کریں گا تو دو میں سے کوئی ایک بینیفٹ تجھے مل جائے گا. یا تو کبھی کستوری خرید لیں گا, مشک اس سے خرید لیں گا, یا سیکنڈ بینیفٹ کیا ملے گا, صرف اس کے پاس رہنے کی وجہ سے تیرے جسم میں خوشبو آ جائیں گی اس کی. ایک کستوری کا بزنس کرنے والا دوست ہے, اس کے پاس آپ گئے, یا تو آپ وہ کستوری اس سے خریدیں گے, عطر سمجھو خوشبو والا عطر خریدیں گے, یا تو ہاتھ ملائیں گے, ساتھ کھڑے بھی ہوں گے تو عطر لگ جائیں گا, یا پھر وہ کبھی آپ کو فری لگا دیا کریں گا. تو بینیفٹ تو دو میں سے ایک ہے. پھر آپ نے فرمایا برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا لوہار, تو اگر اس کے پاس جائیں گا یا تو وہ تیرا کپڑا جل جائے گا اس سے جو آگ اڑتی ہے, یا تو پھر اس کی بدبو تیرے آنگ میں آ جائیں گی. اس کی اسمیل ہوتی ہے, لوہا جہاں بنتا ہے نا لوہار کا, اسمیل ہو جاتی ہے. کوئی ارے تم یہاں سے آئے تھے. تو آپ نے مثال دی اچھی صحبت کی مثال, کہ اگر وہ صحبت میں رہیں گے ڈائریکٹلی فائدہ نہ بھی ہو تو انڈائریکٹلی فائدہ ہوگا, اور بری صحبت میں رہیں گے ڈائریکٹلی نقصان نہ تو بھی ہوگا. جیسے سارے میں دوستوں میں چلے گئے جو پورے اسموکرس ہے, کتنے دن میں بچ پاؤں گا؟ یا تو اسموکنگ سیکھ لوں گا, یا تو اسموکنگ کی بدبو میرے پاس سے آئیں گی, اور وہ جو پی کے پھونک رہے میں وہ سونگ رہا ہوں. دو میں سے ایک نقصان تو مل رہا ہے آپ کو, یا تو آپ اسموکر بن جا رہے, یا تو آپ اس کو سونگ رہے اس بیڑی اور سگریٹ کی خوشبو کو, بدبو کو, جو بھی ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں یاد رکھیے. تو اچھی دوستی بہت زیادہ ضروری ہے. اور روز قیامت یاد رکھیے, اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کی گواہی دے دی. اللہ نے فرما رکھا اس دن گہری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. متقی لوگوں کو چھوڑ کر روز قیامت دوست بھی دوست کا دشمن ہونے والا ہے. چونکہ ایک دو دوسرے سے کہیں گا تو نے مجھے برائی میں ڈالا, وہ کہیں گا مجھے ذمہ دار مت ٹھہرا, میں نے تو خالی بلایا تھا, تو خود آیا تھا. دوست بھی دوستوں کے دشمن ہوں گے سوائے. نے ایک سوال کیا, دو تین ہی سوال خواتین کے لے لیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو بھی درود پڑھنا یا نہیں؟ ہاں پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہم رسول جب بھی انڈیکیٹو کرتے ہیں ایسا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت, چونکہ انڈیکیٹولی اللہ کے رسول کی طرف ہی بات جا رہی ہے تو انڈیکیٹو ہے اس لیے بولنا چاہیے. مطلب اشارتاً بھی رسول بھی بولے تو بولنا چاہیے, یا آپ کوئی بھی اور اشارے سے کر رہے کہ اللہ کے رسول انگلش میں بول رہے تھے پروفیٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں بھی بولنا چاہیے کیونکہ آپ کا اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے, تو پڑھنا چاہیے. رسول اللہ بھی بولے تو پڑھنا چاہیے. کہ سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یاد رکھیے وہ ہے جہالت. ایمان میں کمزوری کی سب سے پہلی وجہ ہے جہالت. جہالت آپ سمجھتے ہیں نا, علم کا نہ ہونا. اور آج میں کہتا ہوں یا میں سمجھتا ہوں آپ لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے, اتنی جہالت ہو چکی ہے ہم میں, اب کاہے کا ایمان, اور کیوں نہ ایمان میں کمزوری ہے جب انسان کو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے اور کیا نہیں. یاد رکھیں جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے توحید کو شرک بنا دیا. جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم نے شرک کو اسلام بنا دیا. غیر اللہ سے مدد مانگنا, اللہ کے علاوہ لوگ پکارنا, لوگوں سے مدد طلب کرنا وغیرہ کرنا, اس کو ہم نے توحید بنا دیا.
اس کو دین اور اسلام سمجھ رہے ہیں۔ جہالت کا آج ایسا عالم ہے، یاد رکھیے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، ہمیں قرآن اور سنت کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم ہیں، پھر کیسے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوں گا؟ آپ بتائیے۔ آج گھر میں بچوں کی تعلیم کا کیا نظم ہے جس سے ہم ان کی ایمان بلند کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ آج گھر میں خواتین کے لیے تعلیم کا کیا نظم ہے جس سے ایمان بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج نوجوانوں کے لیے ہمارے پاس کیا سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت ہم لوگوں کے اندر ایمان کی بلندی کے لیے دینی علم پھیلائیں گے؟ آج کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ آیا تھا، میں سمجھتا ہوں آج سے 4-5 سال پہلے، جب انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا اور کافی ہوا، اسپیشلی فری پیکیجز جب آنے لگے انٹرنیٹ کے، لوگوں نے بڑا کیا، دینی مجالسیں، دینی تقریریں بڑی بالکل پرائم چلنے لگی۔ لیکن آج 4-5 سال بعد حال یہ ہو گیا، جہالت کا معاملہ یہ ہو گیا، اس صحیح استعمال کرنے والوں کا اب یہ عالم ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر جو خالی ریلز دیکھ رہے ہیں دن رات بس۔ یہ قسم کا آٹزم ہے، یاد رکھیں۔ آٹزم ایک بیماری ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ میں رہتا ہے۔ اب آٹسٹک سب ہو گئے، وہ ہو گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے آٹسٹک، اکیلے میں رہ کر موبائل کو ساتھ رکھ کر بس وہ ریل دیکھتے رہتا ہے، بس 15 سیکنڈ 10 سیکنڈ 2 سیکنڈ، کیا اس میں فائدہ ہوتا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کبھی، لیکن یہ حالات ہو چکے ہیں۔ تو کسی زمانے میں دینی تقریر لوگوں نے سنی، اب جوش نہیں رہا، اب شوق نہیں رہا۔ وہ دینی تقریریں جو مسلسل سنتے تھے، وہ شوق اب بدل گیا سیریزز دیکھنے کے اندر۔ تو دینی علم کی کمی کا یہ عالم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اگر کسی ایک انسان سے یوں ہی پوچھ لیا جائے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ بولے گا جس چیز سے تم کو لگ رہا ٹوٹ گیا تو ٹوٹ جاتا، سمجھ لو، کر لو ایک بار احتیاطاً، جاؤ۔ کہے کو اتنا جانے گا مسائل میں، ایسا لگ رہا کر لینا ایک بار، کیا مسئلہ ہے؟ نماز پڑھتے ہیں غفلت ہو جائے تو سجدے سے وہ کب کرنا ہے؟ امام صاحب جب کر لینا، اپنے کو اپنی نماز میں تو کرنا ہی نہیں، نماز توڑ کے پھر سے پڑھ لینا ہے، تو سجدے سے وہ کیا مسئلہ ہے؟ امام صاحب ہے تو انہوں غلطی کریں گے تو معلوم ہو جائے گا، ساتھ کر لیں گے، جب اپنے سے ہوگی تو اپنے کو کیا ہے، توڑ دیں گے، پھر سے ریپیٹ کر لیں گے نماز۔ لیکن طریقہ ہے نا اس کا۔ روزے کی حالت میں ہوں، کچھ کھا لیا غلطی سے، تو اب روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ تو وہاں بھی کیا بولتے ہو، خرہ نکلتا ہے، چچا بول رہے ٹوٹ گیا، امی نہیں بولے نہیں ٹوٹتا، ماؤں بول رہے ٹوٹ گیا، خالہ بول رہے کھانا کھا لو، پھوپھی بول رہے بالکل نہیں کھانا، فلاں، مطلب ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، غلطی سے کھا لیا انسان نے، علم نہیں انسان کو۔ یہ بہت بنیادی باتوں پہ ہم چل رہے ہیں، یاد رکھیں، بہت زیادہ بنیادی باتوں، اتنی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیں۔ جہالت بالکل عام ہو چکی ہے، یاد رکھیں۔